صاحب نے بہت بریفلی آپ کو سمرائز کیا ہے. دیکھیے ہم لوگ بہت صاف طور پہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بل جو پارلیمنٹ میں آج پیش کیا جا رہا ہے یہ ڈسکریمنیٹری ہے, یہ جو ہے کمنلی موٹیویٹڈ ہے, اور یہ جو ہے مسلمانوں کے جو بنیادی حقوق ہیں دستور میں, کانسٹیٹیوشن میں, سنویدھان میں, اس سے محروم کرنے کی کوشش ہے. یہ بل بی جے پی کے کمنل ایجنڈے کے مطابق ہے, اور اس پر جے پی سی کے جو حوالے کیا گیا تھا, جو اعتراضات, جو آپتیاں پارلیمنٹ میں بل پیش کر کر جتائی گئی تھی, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اسے جے پی سی کے حوالے کیا گیا تھا. جے پی سی نے 5-6 مہینے تک اس پر بات کی. ہم نے 5 کروڑ ای میل بھیجے اور اس کو ریجیکٹ کیا. ہم نے دلی میں, پٹنہ میں اور وجےواڑا میں بہت بڑے بڑے دھرنے کیے. ہم نے چندر بابو نائیڈو سے ملاقات کی, ہم نے نتیش کمار جی سے ملاقات کی, ہم نے جے پی سی کے تمام لوگوں سے ملاقات کی, ہم نے جے پی سی کے اندر جا کر اپنی بات رکھی اور تفصیل سے بتایا ان کو کہ ہماری آپتی کیا ہے. ہمیں امید تھی کہ جے پی سی جو ہے ان چیزوں کو ایڈریس کرے گی. افسوس کی بات یہ ہے کہ جو جے پی سی میں اپوزیشن کے ممبرز تھے ان کی باتوں کو بھی مانا نہیں گیا, اور جن حالت میں جے پی سی کو بل سونپا گیا تھا اس سے زیادہ سخت بنا کر لایا گیا. چند باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ صاف ہونی چاہیے, اس لیے کہ یہ بھرم پیدا کیا جا رہا ہے کہ وقف کی پراپرٹی دیش میں ریلوے سے اور ملٹری سے زیادہ ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. دوسری بات یہ کہ یہ بات پیدا کی جا رہی ہے کہ جہاں وقف بورڈ ہاتھ رکھ دیتا ہے وہ پراپرٹی وقف کی ہو جاتی ہے. پھر اس کے اندر ایک پروویژن یہ پیدا کیا گیا ہے کہ اگر گورنمنٹ کا ایشو ہے, یعنی گورنمنٹ کو ایک سیکشن کے طور پر اس میں انٹروڈیوس کیا گیا ہے. سینٹرل گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے, اسٹیٹ گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے, میونسپل کارپوریشن بھی ہو سکتی ہے, سیمی آٹونومس باڈی بھی ہو سکتی ہے. اگر ان کا کوئی ڈسپیوٹ ہے تو وہ ڈسپیوٹ وقف بورڈ نہیں طے کرے گا بلکہ کلیکٹر یا ڈی ایم طے کرے گا. اب آپ نے یہ ڈی ایم کو ریپلیس کر کے ڈیزگنیٹڈ آفیسر کی بات کی ہے. اٹ مینس گورنمنٹ کا آفیسر طے کرے گا. تو گورنمنٹ آفیسر ڈسپیوٹ کس کے حق میں طے کرے گا, یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں. ٹرائبونل کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس کو یہ بھرم پیدا کیا جا رہا ہے کہ وقف کے اندر کوئی چیز جاتی ہے تو اس کو کہیں چیلنج نہیں کیا جاتا ہے. بالکل غلط بات ہے. ٹرائبونل کے فیصلے کو آپ ہائی کورٹ پہ چیلنج کر سکتے ہیں, سپریم کورٹ پہ چیلنج کر سکتے ہیں. پھر وقف بائی یوزر اور ٹرائبونل بہت سارے موجود ہیں. ہاں جی, اور ہمارے دیش کے اندر بہت سارے ٹرائبونل موجود ہیں. ٹرائبونل کوئی ایکسٹرا جوڈیشل پاور نہیں ہے, اور ٹرائبونل کا بھی جو جج ہوتا ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ کا سٹنگ یا ریٹائرڈ جج ہوتا ہے. تو اسی طرح سے وقف بورڈ کا جو کمپوزیشن ہے یا سینٹرل وقف باڈی کا جو کمپوزیشن ہے اس کو بھی بری طرح سے متاثر کیا گیا. اس میں جو شرط تھی کہ جتنے لوگ بھی ممبر ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے, وہ شرط ہٹا دی گئی. 2 کمپلسری نان مسلم ہوں گے, اس کے علاوہ باقی لوگ بھی نان مسلم ہو سکتے ہیں. سی او کے لیے جو شرط تھی کہ مسلمان ہونا چاہیے وہ شرط بھی ہٹا دی گئی. تو آپ دیکھیے کہ وقف بورڈ کو مینج کیا جا رہا ہے, سینٹرل وقف کونسل کو مینج کیا جا رہا ہے. وقف بائی یوزر کے سلسلے میں یہ بات آ رہی ہے, اور خاص طور سے یہ جو ہماری سو کالڈ بی جے پی کے الائز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو امینڈمنٹ موو کیے تھے وہ امینڈمنٹ گورنمنٹ نے ایکسپٹ کر لیے. واٹ ویئر دا امینڈمنٹ؟ یہ کہا جا رہا ہے وقف بائی یوزر میں یہ بات گورنمنٹ نے تسلیم کر لی ہے کہ اب تک جو پراپرٹی وقف بائی یوزر کے طور پر استعمال ہوتی تھی وہ ایز اٹ از رہے گی. البتہ آئندہ وقف بائی یوزر کا اطلاق نہیں ہوگا. لیکن اس میں ایک کلوز یہ جوڑ دیا گیا کہ اگر کوئی پراپرٹی ڈسپیوٹڈ ہے تو وقف بائی یوزر اس پہ لاگو نہیں ہوگا. تو ڈسپیوٹڈ پراپرٹی تو بہت ساری ہے جو گورنمنٹ نے کنٹرول کر رکھی ہے, جس کو ڈسپیوٹڈ بنا دیا گیا ہے. اس کا فیصلہ اب ٹریبیونل سے نہیں ہوگا, اس کا فیصلہ کلیکٹر کرے گا.